الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بکثرت لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اور علماء کرام نے اس حدیث کو دین کا ایک تہائی حصہ قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو، اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے۔ اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اس حدیث کے بہت سے پہلو ہیں، اور اسی لیے اس کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کا پہلا سبق تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اس میں اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہو، تب تو وہ نیکی کا کام نیکی سمجھا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اور اگر دیکھنے میں تو نیکی کا کام ہے، لیکن نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نہیں ہے، تو وہ عمل بیکار ہے۔ بعض اوقات وہ نیکی کا کام نیکی بننے کے بجائے گناہ بن جاتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں جماعت سے، تو اگر مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے کا مقصد اللہ جل جلالہ کی عبادت ہی ہو، اور یہ مقصد ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا، اس کی خوشنودی نماز سے حاصل ہوگی، تو وہ نماز مقبول ہے اور اجر و ثواب کا سبب ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے دل میں نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے اور لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں گے، مجھے نیک سمجھیں گے، اس غرض سے جا رہا ہے آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ دوسرے الفاظ میں ریاکاری کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ نماز قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ بچائے الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے تھی خاص۔ جب بندے نے اس کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر لیا تو وہ اللہ کے لیے نہ رہی۔ جو کام اللہ جل جلالہ کے ساتھ کرنا تھا وہ اس نے مخلوق کے ساتھ کر لیا، تو یہ گناہ ہوا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں
کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو شخص نماز پڑھے ریاکاری کے لیے، محض دکھاوے کے لیے، تو وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ اس نے مخلوق کو شریک ٹھہرا دیا جائے. یہ ایک طرح کا شرک ہے. ریا کو بھی اسی لیے ایک طرح کا شرک قرار دیا گیا ہے. تو جو بھی نیکی کا کام ہو وہ آدمی صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، تو وہ اس کا ثواب ملے گا، اجر ہوگا. اور یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو نماز کی دے دی، عبادت کی دے دی، لیکن اور بھی نیکی کا کام ہے نا. جیسے کسی کو صدقہ دے دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی ستم رسیدہ کو اس کے ظلم سے چھڑانے کی کوشش کر لینا، کوئی کسی کا دل دکھا ہوا ہے اس کو کچھ تسلی کی بات کر دینا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر دینا، یہ سب ثواب کے کام ہیں، سب نیکی کا کام ہے. اور اسی طرح کسی مسلمان بھائی کو اپنے گھر میں دعوت دینا، یہ سارے ثواب کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں. لیکن یہ اسی وقت نیکی ہیں جب مقصود اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے، مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، تب وہ نیکی بنے گی. لیکن اگر کوئی اور نیت ہے تو وہ نیکی نہیں بنے گی. وہ بعض اوقات تو الٹا گناہ کا سبب بھی بن سکتی ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، کہ جو اگر دیکھا جائے تو ثواب کے کام ہیں، بڑے اجر کا کام ہے، لیکن نیت صحیح نہیں ہوتی. نیت مخلوق کو راضی کرنے کی ہو جاتی ہے، اپنی شہرت پیدا کرنے کی ہو جاتی ہے، اللہ بچائے. اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اللہ بچائے میں لوگوں میں میری ناک کٹ جائے گی، لوگوں میں برا سمجھا جاؤں گا. اس واسطے اس نیت سے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے برا نہ کہیں. اب میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بکثرت رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، یا اور کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے. بعض اوقات کسی بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے تو اس کی خوشی میں تقریب کی جاتی ہے، دعوت کی جاتی ہے. اب اس موقع پر ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جو آدمی اس تقریب میں جاتا ہے تو تقریب والے کو کچھ ہدیہ پیش کرتا ہے. اب یہ ہدیہ پیش کرنا بھی بڑا ثواب ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ہدیہ کسی مسلمان کو محبت سے ہدیہ دینا یہ بھی بڑا ثواب ہے. اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تمہارے آپس میں محبتیں پیدا ہوں. لیکن یہ اسی وقت ثواب ہے جبکہ ہدیہ دینے کا مقصد کیا ہو؟ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی. لیکن ہمارے معاشرے میں اس نیکی کے کام کو بری نیت نے خراب کر کے رکھ دیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ تقریبات ہو رہی ہیں، اس میں ہدیہ اس لیے دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے کچھ خالی ہاتھ چلا گیا تو میری ناک کٹ جائے گی. معاشرے میں اندر سے دل نہیں چاہ رہا، اندر سے طبیعت میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں اس موقع پر کسی کو ہدیہ پیش کروں، لیکن سوچتا ہے کہ اگر نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی.
تو اب یہ ہدیہ کا جو مقصد ہو گیا وہ اپنی ناک بچانا ہو گیا کہ میری عزت اور میری شہرت اور میری ناموری وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اب ہدیہ دینا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ عمل غارت گیا. پیسے بھی خرچ ہوئے، اپنے پیسے بھی خرچ کیے، اور خرچ کر کے حاصل کچھ بھی نہ ہوا، ثواب کچھ بھی نہ ملا. لیکن اگر یہی چیز باقی دل سے کی جائے کہ بھئی میرا بھائی ہے، اس کے ہاں ایک خوشی کا موقع ہے، میرا دل اندر سے چاہ رہا ہے کہ میں اس موقع پر اس کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کروں اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب کا سبب بنے گا. محض رواج کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، مجبور ہو کر، رسم و رواج سے مجبور ہو کر اگر کوئی ہدیہ دے گا تو اس سے کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا. پیسے بھی گئے اور ثواب بھی گیا، خسرت دنیا بالآخرہ. اب یہ ہمارے ہاں الٹا مسئلہ یہ پڑا، اس سے بھی آگے خطرناک بات یہ چلی ہوئی ہے کہ فلاں نے میرے شادی کے موقع پر اتنے پیسے دیے تھے لہذا مجھے اتنے ہی دینے ہیں. یا بعض اوقات ہدیہ اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ جب میرے ہاں کوئی موقع آئے گا خوشی کا تو یہ میرے لیے ہدیہ لے کے آئے گا. یہ چیز جو ہے خود قرآن کریم نے، ایسی بری چیز ہے جس کو قرآن کریم نے بذات خود منع کیا ہے، اور بالکل ابتدائی مکی صورت میں. یعنی قرآن کریم بسا اوقات جو کھلی کھلی حرام چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو بیان کر دیتا ہے، اور جو دوسرے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں گناہ لیکن دوسرے درجے کے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے ہیں.